الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا خوبصورت واقعہ۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کے ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دے۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آزاد ہوا تھا اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی، نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پہ سبزوں کے سوا کوئی چیز کھانے کو نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو آپ نے نہ کبھی کیا تھا نہ کبھی طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی جن عورتوں نے اپنے آپ کو اس طرح روک رکھا ہے کہ کنویں سے لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے پاس آ کر اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان 2 عورتوں پہ بہت ہی رحم آیا جو اس کنویں کے پاس ایک کنارے کھڑی پانی کا انتظار کر رہی تھی اور کوئی بھی آدمی ان کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دے رہے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے آپ نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملکے بدر ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو آپ نے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو، اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں دے کر کہا، لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے آپ کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی کھینچا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتینوں کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے
کو میرے پاس بلا کے لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی۔ اس نے جا کر کہا کہ آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ جب ان کو پتہ لگا کہ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خواتین سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات یہ منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے زواج میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور ہم مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کے قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو اجرت پہ ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈول کو تنہا کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کوئی کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پہ نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایک پیشکش کی۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ آپ میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کے بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی اور حضرت شعیب کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائے۔ مدین میں وہ گزرے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام جیسا سسر ملا اور صفورہ جیسی نیک ہم سفر ملی۔
جس کے ساتھ سے آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام زندگی چراغ بن کے نہیں گزار سکتے تھے۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام محفوظ تھے، لیکن وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دینا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ اپنی قوم کے لیے مدد کو جائیں، جو غلامی کی زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، اور یہی کثرت آپ کو مصر جانے کے لیے آمادہ کر رہی تھی۔ 10 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی بیوی صفورہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ مصر تشریف لے آئے تو ایک وقت گزرنے کے بعد فرعون نے آپ کے معجزے دیکھ کر آپ کو مارنے کا حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ آپ آج رات اپنی قوم کو لے کر یہاں سے نکل جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پہنچے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو فرعون اپنا لشکر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے پیچھے آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پیچھے فرعون تھا اور آگے دریا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی اور اپنا عصا پانی میں دے مارا۔ دریا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا سے گزر گئی، اور فرعون جب اس دریا سے گزرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے دریا اب تو ویسا ہو جا جیسے تو پہلا تھا، اور فرعون اور اس کا لشکر اس پانی میں ڈوب کر مر